نمبر 22، مرد کا سونا اور ریشم پہننا. شادی میں دونوں چیزیں جمع ہو جاتی ہیں. دولہا سوچئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرم لباس الحریر والذهب على ذکور امتی واحل لاناثهم. میری امت کے مردوں کے لیے، میری امت کے مردوں پر ریشم اور سونا پہننا حرام کر دیا گیا، اور میری امت کی عورتوں کے لیے یہ دونوں چیزیں حلال کر دی گئی. ریشم پہننا اور سونا پہننا مرد کے لیے کیا ہے؟ حرام ہے، اور عورت کے لیے حلال ہے. وہ پہن سکتی ہے لیکن مرد کے لیے نہیں. اب دولہا نکاح کی شرطوں میں سے کیا ہوتا ہے؟ کیا بولتا ہے دولہا؟ ایک انگوٹھی سونے کی چاہیے، اور لوگ اعلان بھی کرتے ہیں دولہے کو، دلہن کی طرف سے، دلہن والوں کی طرف سے کیا؟ دلہن والوں کی طرف سے ایک سونے کی انگوٹھی. مرد کے لیے سونا پہننا حرام ہے. یہ معلوم نہیں، بہت سارے لوگوں کو نہیں معلوم. عام طور سے نکاح میں یہ ہے، سونے کی انگوٹھی مرد پہنتا ہے. سونا پہننا مرد کے لیے حرام ہے. اور جو لباس بھی پہن کے آتا ہے وہ بھی کیسا؟ ابھی تو نقلی ریشم ہے، صحیح ریشم تو نہیں ہے. ریشم کا لباس مرد کے لیے حلال نہیں ہے، حرام ہے اس کے لیے. تو یہ دونوں چیزیں مرد کے لیے حرام ہیں. اس حدیث کو امام الترمذی نے روایت کی اور یہ حدیث صحیح ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی، صحابہ کا مزاج دیکھیے کیسا تھا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأى خاتم من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے ہاتھ میں، ایک مرد کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی. ہاتھ میں مطلب پہنی ہوئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کے ہاتھ سے وہ انگوٹھی نکالی، پھینک دیا اس کو. منکر کو ہاتھ سے روکنا آپ نے، لیکن آپ کی پوزیشن وہ ہونا چاہیے. ہاں، منکر کیا ہے؟ اس کی سلطان میں آدمی کر سکتا ہے. آدمی گھر میں نہیں کر پاتا، باہر سب کرنے کی کوشش کرتا ہے. ہاں، حکومت جہاں، ویسے بھی وہاں حکومت کہاں ہے اس کی. تو آپ نے ہاتھ سے نکال کے پھینک دیا. وقال يعمد احدكم الى جمرة من نار فيجعلها في يده. تم میں سے بعض لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے ہاتھوں میں یعنی آگ کا انگارہ ہو. یعنی شعور نہیں تم کو، تم کیا ہاتھ میں لیے ہوئے ہو، یہ آگ کا انگارہ ہے. تم میں سے بعض لوگ اتنی ناسمجھ ہیں کہ تو ہاتھ میں خود آگ کا انگارہ لیتے ہیں. ڈانٹ ہے اس میں. تو آپ نے اتار کے پھینک دیا. اب فقیل للرجل بعدما ذهب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینک دیا، ڈانٹا، اور آپ چلے گئے. کوئی صاحب ادھر، دوسرے صاحب ایک تھے، کوئی دوسرا شخص وہاں پر تھا. اس آدمی سے جس کے ہاتھ میں سے نکال کے وہ بھی ٹھہرا ہوا ادھر ہی پھینک دیا آپ نے، چلے گئے آپ. کوئی آدمی پاس آیا، کہا آپ کے جانے کے بعد، کہا خود خاتمک وانتفع بھی، اپنی انگوٹھی لو، اس سے فائدہ اٹھاؤ، بیچو، کسی کو پہناؤ، کچھ تو کرو. اس کا مطلب پہننا حرام ہے نا، اس کا مالک بننا تو حرام نہیں ہے. سونا خریدنا مرد کے لیے حرام ہے کیا؟ نہیں. ہاں، سب نہیں بول رہے. بیوی کے لیے خریدا ہے تو سونا خریدنا، اس کا مالک ہونا حرام نہیں ہے، لیکن اس کا پہننا کیا ہے؟ اوپر کی حدیث میں دیکھا نا ہم نے، پہننا حرام ہے. تو کہا کہ لے لو نا، اٹھا لو انگوٹھی اپنی، پھینکیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکال کے، اور اس کو پہنو نہیں لیکن کچھ کام میں لاؤ اپنے. قال لا واللہ، صحابی نے کیا کہا؟ اللہ کی قسم بالکل نہیں. لا آخذہ ابدا وقد طرحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کی قسم بالکل نہیں اٹھاؤں گا. جس چیز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہاتھ سے نکال کے پھینک دیا، میری ہمت نہیں کہ اس کو اٹھاؤں گا. ہم لوگ عقل والے لوگ ہیں نا بہت، لیکن وہ ایک عظمت ہوتی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. حالانکہ اٹھا لیتے تو کوئی غلط بات نہیں ہے، کیونکہ وہ چیز پہننا حرام ہے، ڈانٹ کے طور پر پھینکا ہے، اس کی حرمت کے طور پر نہیں. لیکن ان صحابی کے دل میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈانٹ کا اثر تھا، کہا نکال کے میرے ہاتھ سے پھینک دیا، میں اٹھاؤں؟ میں نہیں اٹھاؤں گا اس کو، ہمت نہیں ہے. یہ ایمان ہے جو آدمی کو اس طرح سے ڈرا دیتا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈانٹ پر اتنا زیادہ دل پر ان کے احساس طاری تھا
رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینکا، میں اٹھاؤں گا نہیں اس کو، میری ہمت نہیں کہ میں اٹھاؤں اس کو. تو یہ چیز ہونا چاہیے. ایمان یہ چیز ہے، یہ ایمان ہے. منافقین جو ہے صحابہ کو کہتے تھے یہ ایسے بیوقوف لوگوں کی طرح ایمان لانا، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کیسے لوگ ہیں یہ، آنکھ بند کر کے جو رسول جو بولے وہ کرتے ہیں. سب رسول کے بولنے پہ قربان کر دیا، سب سے دشمنیاں مول لیں، اور یہ کیا زندگی ہے، سب چھوڑ چھاڑ کے ان کے پیچھے پڑ گئے. پاگل لوگ ہیں یہ. ایسے ہی دیوانگی اصل میں دینداری ہے، یہ اعلیٰ سطح کی دینداری ہے، یہ اعلیٰ دینداری ہے. اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ مردوں کے لیے سونا پہننا حرام ہے.